آخری اسی 12 ربیع الاول جو ابھی کل گزرا ہے. كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. عزیزان گرامی، جشن عید میلاد النبی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. آپ نے یوٹیوب کے اوپر آج ہمارے بہت سارے مسئلوں کو بھی میڈیا نے بڑا سہل اور بڑا آسان کر دیا. ایک زمانہ تھا جب ہم کبھی غلط کے خلاف اپنی زبان کھولتے تھے، جھوٹ کے خلاف جب اس کی قلعی کھولتے تھے، کسی کتاب کے حوالے سے ہو، کسی رسم و رواج کے حوالے سے ہو، اسلام کا نام لے کر اگر کوئی اسلام کے اندر ملاوٹ کر رہا ہے، ہم اس کے پردے کو جب فاش کرتے تھے تو الٹا ہمارے اوپر الزام آتا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ دجال ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلانی ہے، یہ ڈھکانی ہے. اور لوگوں کو اس طرح سے اپنی بات سچ ثابت کرنے کے لیے ہمارے اوپر الزام لگ جایا کرتا تھا. لیکن اللہ کا یہ بھی فضل ہے کہ اس میڈیا نے، اس سوشل میڈیا نے، آپ کے ہاتھوں میں جو موبائل ہیں، ان موبائلوں میں جہاں بہت سارے شر پھیل رہے ہیں اور پھیلائے جا رہے ہیں، وہیں بہت ساری حقیقتیں بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو رہی ہیں. اگر میں آج یہ کہوں کہ جناب علی لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لے کر روڈوں کے اوپر ناچ رہا ہے، ڈی جے بجا رہا ہے، جشن کر رہا ہے، کل کو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ معراج ربانی تو جھوٹ بولتا ہے. لیکن سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اٹھا کے دیکھ لو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا یہ انکار کرنے والا سب سے بڑے کا جھوٹا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ آج حقائق بھی سامنے ہیں اور باطل بھی سامنے ہیں، جھوٹ بھی سامنے، سچائیاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے سامنے ہیں. اب عزیزان گرامی مسلمانوں کے لیے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت، الحمدللہ حق بات کو سمجھنا بہت سہل ہو گیا ہے، بہت آسان ہو گیا ہے. ڈپلیکیٹ کیا ہے، اصلی کیا ہے، نقلی کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، بہت آسانی کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں آنے لگا ہے. اب چاہے جتنا بڑا ٹوپی والا ہو، چاہے جتنے بڑے امامے والا ہو، چاہے جتنا بڑا داڑھی لمبی کرنے والا صوفی صافی حق ہو، اور چاہے جتنے بڑے مسلح اور تسبیح لے کر کے اسلام کے تعلق سے غلط سلط بولنے والا ہو، ہر چھوٹا سا بچہ بھی کہہ دے گا تو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ نے نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، صحابہ کا یہ عمل نہیں ہے، یہ دین کے اندر موجود نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے. اے میرے مسلمان بھائیوں، بچے نہ بنو اللہ کے لیے. ہم مسلمان ہیں، اپنی حقیقت کو سمجھو، اپنی حیثیت اور اپنی اہمیت کو سمجھو. رب کی قسم ہے وہ قومیں مٹا دی جاتی ہیں جو اپنی اہمیتوں کو نہیں جانتی، اپنی حقیقتوں کو نہیں جانتی. انہیں مٹیا میٹ کر دیا جاتا ہے. اللہ انہیں نیست و نابود کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے رہنے اور نہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ خود ہی مٹا دیتا ہے اور وہ مٹا دی جاتی ہیں. اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کے لیے یہ اللہ کا دین ہے، یہ اسلام ہے. اللہ نے اس دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے، اس کی سچائیوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کی نعمتوں کو ان گھروں تک پہنچانے کے لیے جن گھروں میں کفر پل رہا ہے، شرک پل رہا ہے، الحاد پل رہا ہے، حیوانیت کی زندگی گزار رہے ہیں. رب کی قسم جو نعمتیں آپ پائے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کی جن برکتوں سے آپ ہمکنار ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے 80% نہیں 10 یہی بھارت کی سرزمین پر، میں صرف بھارت کی سرزمین کی بات کروں، تقریباً 120 کروڑ عوام بیچارے اللہ کی اس رحمت سے محروم ہیں. 120-25 کروڑ انسان، مرد اور عورت، اللہ کی رحمتوں نعمتوں سے، سب سے بڑی نعمت جو اسلام ہے، محروم ہیں. اور ہم میں جو 20 کروڑ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اس میں بھی 15 کروڑ نکال دو جناب، وہ بھی اللہ کی حقیقی رحمتوں سے دور ہیں. مسجدیں آباد ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں،
لیکن ان بیچاروں کو نہ شرک کا پتہ ہے، نہ توحید کا پتہ ہے، نہ سنت کا پتہ ہے، نہ بدعت کا پتہ ہے، نہ حقیقت کا پتہ ہے، اصل کا پتہ نہیں، نقل کا پتہ نہیں، بلکہ کوا کان لیے جا رہا ہے، اسی کوے کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں، اپنا کان کوئی نہیں ٹٹول رہا کہ میرا کان ہے بھی یا نہیں ہے۔ جہالت کی آخری حدوں میں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ درد ہمیں اور آپ کو محسوس کرنا ہے، سوچنا ہے، گھر گھر میں رب کے قرآن کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پہنچانا ہے۔ کون پہنچائے گا؟ ایک معراج ربانی تنہا نہیں ہے، ایسے ہمارے سے ہم سے اچھے کروڑوں معراج ربانی ہونے چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آپ لوگوں نے دیکھا جیسا کہ ہم نے تھمبنیل میں لگایا تھا کہ بدعت جو ہوتی ہے نا وہ بانج نہیں ہوتی ہے، وہ ہر بار ہر نئے وقت میں ایک نئی ہی خرافات، ایک نئی ہی جو ہے معصیات لے کر آتی ہے۔ تو بدعت جو ہے وہ کبھی بھی بانج نہیں ہوتی، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ دیکھیں یہاں پہ اس سال بھی عید میلاد کے نام پر کیسی کیسی خرافاتیں ہوئی۔